بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے۔ اس جمعرات کو نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی مہینے کی ہر پہلی جمعرات اس جمعرات کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں۔ اکثر عاملین حضرات اس جمعرات کے دن اپنے شاگردوں کو بڑے بڑے اعمال کرواتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کرواتے ہیں، اور ان بڑے مذاہب میں سے ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو شخص آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، آج یہ عمل کر لے گا، 40 دن کے چلے سے اس کو زیادہ اس کی تاثیر ملے گی۔ ایک بندہ اس کے مد مقابل 40 دن تک پڑھائی کرتا ہے، اور ایک بندہ صرف نوچندی جمعرات کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، اس کی تاثیر 40 دن سے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آج ضرور اس عمل سے فائدہ حاصل کیجیے گا، اور یہ نوچندی جمعرات جیسے بھی سال کی پہلی جمعرات ہے، اور یہ جمعرات آپ کا مقدر سنوار دے گی، آپ کی تقدیر کو بدل دے گی، اور جو آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں، جیسا آپ سوچتے ہیں، جس چیز کی آپ کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے وہی آپ کو عطا فرمائے گا۔ نہایت ہی قیمتی عمل بتا رہا ہوں، اور اس سال کا بڑا عمل بتا رہا ہوں۔ دوستو، اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، مقدر کو سنوارنا چاہتے ہیں، تقدیر کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ اس عمل کو کر کے اس عمل سے استفادہ حاصل کیجیے گا۔ صرف ایک دن کا عمل ہے، اور یہ عمل کرتے ہی انسان کو اس عمل کی تاثیر مل جاتی ہے، اس عمل کی طاقت مل جاتی ہے۔ وہ بندہ پھر اپنی زبان حال سے جو فریاد رب کی بارگاہ میں کرتا ہے، صدقہ شہداء کے کربلا کے شہداء کا صدقہ رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، میں آپ کو اس کا مکمل طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک ہمارے بزرگ ہیں شیخ موسیٰ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ سنیے آپ اس عمل کی طاقت کے غم، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ کس قدر ایک منٹ کے اندر، ایک پل کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، اور رزق کی فراوانی، رزق کی بارش آپ کے گھر میں برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور مقدر آپ کا سنور جاتا ہے۔ جو گردش کی ایام ہیں، مصیبت کے دن ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل ان کو یوں مٹاتا ہے جیسے زمین کے اوپر پانی برس جائے تو وہ زمین ہریالی اگا دیتی ہے، بارش برستی ہے تو سبزہ اگ جاتا ہے۔ اس عمل سے آپ کی زندگی میں ہریالی آ جاتی ہے، سبزہ اگ جائے گا، اور آپ کو خوشیاں مل جائیں گی، اور پورا سال انشاءاللہ مصیبتوں سے نجات ملی رہے گی۔ اور وہ فرماتے ہیں ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا، اور یہ طوفان کار خداوندی بن کر جہاز کو ہلانے لگا، اور کہتے ہیں ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ چند لمحوں کے بعد جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لقمہ اجل بن جائیں گے، کیونکہ ملاحوں میں بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تیز جہاز سے کوئی قسمت والا ہی بچ سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا طوفان جو تیز آیا ہے، جس نے اس جہاز کو پریشان ہلا کر رکھ دیا ہے، کوئی قسمت والا مقدر والا ہوگا جو بچ سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب ہم اس مشکل کے اندر مبتلا ہوئے، شیخ فرماتے ہیں اس عالم میں، اس افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا، چند لمحے غنودگی طاری ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور دیکھیے یہ حضور کا بتایا ہوا ایسا انمول تحفہ ہے۔ یقین جانے مجھے اس عمل کو کرتے ہوئے اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ عمل میں خود بھی کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہمیں اس کی بڑی برکتیں ملی ہیں، میں بتا نہیں سکتا۔ یوں حالات بدلتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں یہ خوشیاں، یہ ہریالیاں، یہ پریشانیاں، اور انسان کا وہاں پر تصور بھی نہیں جاتا جہاں سے رب اس کو رزق عطا فرماتا ہے، جہاں سے لوگ اس کو آ کر اس کو عزت اور احترام دیتے ہیں۔ یہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا اس سے پہلے، اور جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو آپ خود دیکھیں گے۔ یقین جانے اگر آپ یہ عمل آج کر لیتے ہیں تو ساری زندگی آپ ہاتھ اٹھا کر آپ کی نسلیں دعا کریں گی۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے، مجھے حکم دیا تم اور تمہارے دوست، تمہارے ساتھی یہ کلمات پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، یہ عمل پڑھیں۔ میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا، وضو کیا، اور یہ عمل شروع کر دیا۔ ابھی ہم نے اس کو صرف 300 کی تعداد میں پڑھا تھا، یہ کلمات ہم نے صرف 300 کی تعداد میں پڑھے تھے، اور جب 300 تعداد ابھی پوری ہوئی تو اسی وقت وہ طوفان ختم ہو گیا، اور جو طوفان آیا تھا وہ رک گیا۔ آپ کی زندگی میں جو مصیبتوں کا طوفان ہے، پریشانیوں کا طوفان ہے، دکھوں کا طوفان ہے، وہ فوراً رک جائے گا، اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا، اور سمندر کی سطح
پرامن ہو گئی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہاز والوں کو کیسے نجات دی، اور وہ فرماتے ہیں پھر اس عمل کو ہم نے پھر زندگی کا معمول رکھا۔ کبھی بھی ہماری زندگی میں دکھ نہیں آئے، مصیبتیں نہیں آئیں، پریشانیاں نہیں آئیں، اور ہم نے بہرحال اس عمل کو آزمایا، اور جس کو بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل و کرم برسایا۔ اس لیے دوستو نہایت قیمتی عمل ہے، اس عمل کو آج جمعرات کے دن ضرور کیجئے گا، اور جمعۃ المبارک کے دن بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ صرف جمعرات یا جمعے کے درمیانی شب اگر آپ کریں، یعنی کہ جو درمیانی رات ہوتی ہے، جو آج رات ہوگی، اگر اس رات میں آپ اس کو پڑھیں تو پھر آپ اس کے نظارے خود دیکھ لینا۔ ویسے تو یہ عمل آپ کسی لمحے بھی جمعرات کے دن پڑھ سکتے ہیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں یا دوپہر پڑھیں، بس آپ نے جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو اس عمل کے درمیان کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی جب تک آپ کا یہ عمل مکمل نہ ہو جائے۔ اور آپ کو میں بتا دوں اس بارے میں بے پناہ فضائل ہیں، اور میں فضائل کی طرف نہیں جاتا، بس ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ جناب غوث اعظم ولیوں کے سردار، تمام ولیوں کی گردن پر جن کا قدم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا، نہایت مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس شخص نے، میں عمل کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں کہ جیسے اس شخص نے عمل شروع کیا تھا، اور پھر جیسے اس کو نجات ملی، اور جیسے اس کے غم دور ہوئے، پریشانی سے اس کو مصیبت سے نجات ملی۔ یہ عمل آپ اولاد کے لیے کریں۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں، اولاد کا نہ ہونا بھی پریشانی ہے، اور اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کے لیے بھی کریں، فرما بردار ہو جائے گی۔ رزق کا گھر میں نہ آنا یا رزق کا آنا اس میں برکت اٹھ جانا، یہ بھی پریشانی کا سبب ہے۔ آپ اس کے لیے پڑھیں۔ یہ 3 باتیں میں نے کہیں، آگے آپ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی مشکل ہے، کوئی شخص قید میں ہے اس کی رہائی کے لیے آپ اس کو پڑھیں، اور اگر کوئی شخص نشہ کرتا ہے آپ کی اولاد میں سے، اس کی شفا کے لیے پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص راہ راست پر نہیں ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، الغرض کوئی بھی مشکل سے مشکل ہے، کوئی افسر ہے جس کے ہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، اس کو آپ اس کے لیے یہ عمل کریں، انشاءاللہ رب کائنات اس کے دل میں رحم پیدا فرما دے گا، آپ کو اس مشکل سے نجات دے دے گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہایت مشکل میں گرفتار ہو گیا، اس نے وضو کر کے معطر ہوا، پاک ہوا، پھر اس نے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ درود پاک کون سا تھا؟ تو فوراً اس کی مشکل حل ہو گئی، اور وہ شخص درود پاک کو بڑے ادب و احترام سے پڑھ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا اور قبلے کی جانب منہ کر لیا، خانہ کعبہ کی طرف جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرح منہ کر کے اس نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور تصور رکھتے ہوئے کہ میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھا ہوں، تو آپ نے بھی یہ تصور رکھنا ہے۔ یہ پورا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے اس شخص نے پڑھا اسی طریقے سے جیسے اس کی مشکل حل ہوئی، آپ کی بھی فوراً حل ہو جائے گی۔ بڑے احترام سے قبلے کے رخ ہو کر اس نے صرف 300 بار پڑھا یہ درود پاک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہیں سے بڑی مشکل اسی کی ختم ہو گئی، اور وہ شخص مسکرانے لگا۔ اس نے کہا کہ ابھی میں مطمئن ہوا ہوں، اور یہاں تک کہ مجھے خبر مل رہی ہے کہ میری مشکل آسان ہو گئی ہے۔ تو یہ درود پاک کون سا تھا؟ اس کو درود تنجینہ کہا جاتا ہے۔ درود تنجینہ حضور داتا صاحب کا پسندیدہ درود پاک ہے، نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا، اور آپ اسے پڑھ لینا۔ یہ درود پاک آپ کا مکمل ہوا، اس کو آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ آج درمیانی شب میں انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات مل جائے گی، ہمیشہ کے لیے دولت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔